بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہے وہ اللہ ہی سے عزت حاصل کرے، کیونکہ ساری عزت اللہ ہی کے واسطے ہے۔ اسی تک اچھے کلمے پہنچتے ہیں اور نیک عمل پہنچتے ہیں۔ اچھے کلموں سے مراد بہت سے مفسرین کے نزدیک لا الہ الا اللہ ہے، جیسا کہ عام مفسرین نے نقل کیا ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد کلمات تسبیح ہیں، جیسا کہ دوسرے باب میں آئے گا۔ اور تیرے رب کا کلمہ سچائی اور انصاف و عدل و اعتدال کے اعتبار سے پورا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رب کے کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے کلام اللہ شریف مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں مضبوط رکھتا ہے، اور کافروں کو دونوں جہاں میں بچلا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں سوال ہوتا ہے تو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ آیت شریفہ میں پکی بات سے یہی مراد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مراد قبر کا سوال جواب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مسلمان جب مرتا ہے تو فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جب وہ مر جاتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، اور جب یہ دفن ہو جاتا ہے تو اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، جن میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ تیری گواہی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی مراد ہے آیت شریفہ میں۔ بس میرے دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے، اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔